الرحمن الرحیم۔ جماعت اہل الحدیث ہی، جماعت اہل حدیث یہ بر صغیر کی جماعت ہے اور بر صغیر کی سب سے پرانی جماعت ہے، اور یہ دعوت دیتی ہے کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹا جائے اور سلف صالحین کے منہج کی طرف لوٹا جائے اور مکمل دین اختیار کیا جائے، چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، سیاست ہو، معاشرت ہو، فقہاء اور محدثین کے طریقے پر چلا جائے اور شرک اور بدعت سے محاربہ کیا جائے۔ یہ اس جماعت کی تعریف ہے۔ اس جماعت کے جو سب سے پرانے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس تحریک میں یا اس علاقے میں سب سے پہلے آئے۔ جو لوگ بر صغیر میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے وہ اہل حدیث تھے۔ یہ بندہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ لوگ تاجر تھے، عرب لوگ تھے، اور تابعین تبع تابعین کا دور تھا، اور وہ تجارت کے لیے آئے کراچی۔ اس دور میں کراچی نہیں تھا لیکن سندھ تھا، دیبل، پھر وہ گجرات، مالابار، یہ ساحلی علاقے تھے، وہاں پر تاجروں نے تجارت بھی کی اور دین بھی پھیلایا۔ وہ اس دور میں بھی وہ سلف صالحین کے ماننے والے تھے، اور وہ بڑی لمبی مدت تک وہاں پر اہل حدیثوں کا طور طریقہ رائج رہا۔ سب سے جو پرانے مصنف ہیں نا، ابو القاسم المقدسی، متوفی 375 ہجری، انہوں نے نا اس علاقے کی سیر کی، اور وہ سیاح تھے، سفر نامے لکھنے والے تھے۔ انہوں نے کتاب احسن التقاسیم لکھی۔ انہوں نے ملتان اور سندھ کے احوال لکھے کہ اس علاقے کے جو اکثر لوگ ہیں نا وہ اہل حدیث ہیں، اور کچھ لوگ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر بھی ہیں، اور یہ عام طور پر پسندیدہ طریقے پر ہیں اور نیک لوگ ہیں اور عفت والے ہیں، غلو، عصبیت اور فتنے سے پاک ہیں۔ یہ سب سے پرانی کتاب میں اہل حدیثوں کا تذکرہ موجود ہے، جو 375 ہجری، ابھی بھی موجود ہے یہ کتاب۔ اگر آپ نیٹ پر تلاش کریں، احسن التقاسیم لکھیں، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کی فہرست دیکھیں، فہرست میں آپ کو سندھ کے علاقے کا تعارف مل جائے گا۔ اس کے بعد دیگر کتابوں میں بھی ہے، امام ابن حزم کی کتابوں میں بھی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دیگر فرقے بھی یہاں پر پیدا ہوئے، اور اہل حدیث جو طبقہ تھا کمزور ہوا۔ 4 صدی ہجری سے 9 صدی ہجری تک بتدریج دیگر فرقے غالب ہے، جیسے اسماعیلیہ، یہ یہاں پر پیدا ہوا اور یہاں پر اس نے اپنا جڑیں مضبوط کیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں حافظ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد بھی پہنچے اس بر صغیر کے اندر، کتابوں میں آتا ہے، اور امام سخاوی کے شاگرد یہاں پر آئے، شیخ الاسلام زکریا انصاری کے شاگرد یہاں پر آئے۔ یہ لوگ عرب تھے اور مصری تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب جدید دور شروع ہوتا ہے تو یہ شاہ ولی اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ سے پہلے شیخ احمد سرہندی نے دین اسلام کو تقویت دی۔ ان کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تقلید کے خلاف محنت کی، آزادی رائے کو رواج دیا۔ پھر ان کے شاگرد شاہ عبدالعزیز، وہ بھی اپنے والد کی طرح دعوت و ارشاد، تدریس اور تالیف کے ذریعے انہوں نے مذہبی تعصب اور جمود کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر ان کے بعد شاہ اسماعیل شہید ہیں، اور انہوں نے جہاد کا کام بھی کیا اور بالا کوٹ کے اندر شہادت حاصل کی۔ تو جو جہادی تحریک تھی شاہ اسماعیل شہید کے بعد بھی جاری رہی، اور استعمار کے خلاف محنت جاری رہی، اور جو شیخ ولایت علی صادق پوری اور شیخ عنایت علی صادق پوری اور صادق پور کا جو علاقہ تھا، وہاں کے جو علماء تھے، اہل حدیث علماء، انہوں نے جہاد کی پوری کوشش کی، اور اس میدان میں انہوں نے بڑی خدمات پیش کی۔ تالیف کے میدان میں سب سے جو بڑی شخصیت ہیں وہ نواب صدیق حسن خان ہیں، بھوپال کے حاکم تھے۔ انہوں نے قرآن، حدیث، سنت اور علوم اور فنون پر بہت محنت کی، کتابیں لکھیں۔ اور تدریس کے میدان میں جس شخصیت نے سب سے زیادہ محنت کی وہ شیخ نذیر حسین دہلوی تھے۔
اور ان کے بے شمار شاگرد تھے، جیسے عبداللہ محدث غزنوی، اور پھر شمس الحق عظیم آبادی جو عون المعبود کے مصنف ہیں، اور عبدالرحمن مبارک پوری جو تحفۃ العبدی کے مصنف ہیں، محمد بشیر سہ سوانی جو صیانت الانسان کتاب کے مؤلف ہیں۔ صیانت الانسان ان وسوسۃ الشیخ دہلان جو تھے یہ مکے کے عالم تھے، اور یہ ان کا رجحان تصوف کی طرف تھا، اور یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بعد جو ایک دور آیا تھا نا مشکلات کا، جس میں شیخ کی دعوت کمزور ہو گئی، اس دور کے یہ عالم تھے، اور یہ منحرف عالم تھے۔ ان کے رد پر بشیر سہ سوانی نے یہ کتاب لکھی۔ اسی طرح شیخ عبداللہ بن ادریس سنوسی مغربی، شیخ محمد بن ناصر المبارک النجدی یہ شاگرد ہیں میاں نذیر حسین دہلوی کے، شیخ سعد بن حمد بن عتیق نجدی یہ سارے کے سارے شیخ نذیر حسین دہلوی کے شاگرد ہیں۔ تو کچھ ہندوستان کے ہیں، کچھ باہر سے آئے، پڑھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جمعیت اہل حدیث جماعت کی تشکیل ہوئی۔ سب سے پہلے 1906 کے اندر یہ پوری انڈیا کی جماعت بنی، اور اس کے جو رئیس تھے وہ ثناء اللہ امرسری تھے، اور اس کے بعد جو ہے شیخ ثناء اللہ امرسری کی بڑی خدمات تھیں کہ انہوں نے قادیانیت کے فتنے کو ختم کرنے میں محنت کی، اور ہندوؤں اور عیسائیوں سے مناظرے کیے، منکرین سنت سے مناظرے کیے، اور اس دور کی سیاسی تحریک میں، وطنی تحریک میں حصہ لیا۔ ان کے بعد عبداللہ غازی پوری وہ رئیس بنے۔ اس کے بعد 1947 میں بر صغیر کے دو حصے ہو گئے، ہندوستان اور پاکستان۔ پاکستان میں جو سب سے پہلے رئیس بنے وہ تھے شیخ داؤد غزنوی، اور ہندوستان میں جو سب سے پہلے جو لوگ رئیس بنے ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ہندوستان میں سب سے قدیم جو جامعہ ہے اہل حدیثوں کا وہ ہے جامعہ سلفیہ بنارس۔ یہ سب سے بڑا مدرسہ ہے، 1963 میں قائم ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مدارس بھی ہیں، جیسے جامعہ رحمانیہ، جامعہ احمدیہ، جامعہ دارالسلام، جامعہ سلفیہ کیرالہ، جامعہ اسلامیہ بمبئی، جامعہ ابن تیمیہ، جامعہ امام بخاری پشاور۔ پاکستان کے اندر جو سب سے پرانا مدرسہ ہے اہل حدیثوں کا وہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد ہے، اور یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد پہلا مدرسہ تھا اور سب سے بڑا مدرسہ تھا۔ اس کے بعد دوسرے مدرسے بنے، جیسے جامعہ عصریہ جہلم، جامعہ ابوبکر کراچی، جامعہ محمدیہ گوجرانوالا، اور بہت سارے رسائل بھی نکلے، جیسے محدث، اعتصام، ترجمان الحدیث، اور مختلف چھوٹی جماعتیں بھی بنی، جیسے جمعیت شبان اہل حدیث، اور اس جمعیت نے پاکستان کے انتخابات میں بھی حصہ لیا، اور ساجد میر جو ہیں وہ سینٹ کے ممبر بنے۔ پاکستان میں اس کی مشہور شخصیات محمد داؤد غزنوی ہیں، جو سب سے پہلے رئیس بنے، 1963 میں فوت ہوئے، اور ان کے بعد جو ہیں وہ علامہ محمد اسماعیل سلفی ہیں جو سیالکوٹ کے تھے، اور ان کی علمی، دعوتی، سیاسی، تنظیمی، تحریکی ہر طرح کی خدمات ہیں۔ بہت بڑے عالم تھے، اور ان پر انہوں نے کافی لمبا ان کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد جو ہیں حافظ محمد گوندلوی ہیں جو 1985 میں فوت ہوئے، اور یہ شیخ محمد اسماعیل سلفی کے جانشین تھے اور جمعیت اہل حدیث کے رئیس بنے۔ اور اس کے بعد علامہ احسان الہی ظہیر ہیں جو کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ پھر ساجد میر صاحب ہیں، اور اسی طرح بدیع الدین شاہ راشدی ہیں جو سندھ کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ہندوستان میں جو پہلے رئیس تھے وہ عبدالوہاب آروی تھے، پھر شیخ عبدالجلیل رحمانی، شیخ عبدالحفیظ سلفی، شیخ عبدالوحید سلفی، شیخ عبدالحمید رحمانی، شیخ مختار احمد ندوی جو بمبئی میں دارالسلفیہ کے مدیر تھے۔ اسی طرح ان کے چھوٹی جمعیتیں بھی ہیں، جیسے جمعیت ندوۃ المجاہدین کیرالہ کے علاقے کی ہے، اور اسی طرح سے عبدالرحمن عبید اللہ رحمانی مبارک پوری ہیں جنہوں نے مشکات کی شرح مرآت المفاتیح لکھے۔ اسی طرح کشمیر کے اندر بھی
اہل حدیث تحریک موجود ہے، جیسے محمد حسین شاہ کی تحریک ہے جو کہ شیخ نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ اسی طرح سے یہاں پر عبدالکبیر سید شمس الدین یہ مشہور و معروف کشمیری مبلغ ہیں جو اہل حدیث تھے۔ اور اس کے بعد یہ تحریک جو ہے شاہ اسماعیل شہید سے شروع ہوئی، لیکن شیخ فضل الہی وزیر آبادی کے ذریعے سے ہوتی ہوئی جموں کشمیر میں پہنچی، اور پھر جموں کشمیر کے بڑے نامور مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے اس علاقے میں جہاد کا کام کیا۔ اسی طرح علمی شخصیات میں کئی شخصیات ہیں جو کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب سے پہلے جو رئیس ہیں وہ شیخ نعمت اللہ بردوانی ہیں، پھر محمد عبداللہ کافی قریشی ہیں، اور پھر اس کے بعد دکتور محمد عبدالباری ہیں، اور نیپال کے اندر شیخ عبدالرؤف رحمانی ہیں، شیخ عبداللہ عبدالتواب مدنی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مجموعی تبصرہ کرتا ہے کہ اس بر صغیر کے اندر علماء اہل حدیث کی بڑی کاوشیں محنتیں ہیں۔ چند مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں، جیسے محمد حسین بٹالوی، شیخ ابراہیم سیالکوٹی، شیخ عبداللہ روپڑی، اور شیخ حافظ محمد حسین، عطاء اللہ حنیف بوجیانی، صدیق سرگودوی، عبدالستار دہلوی، جمیل الرحمن افغانی، عبدالجبار کندلوی، شیخ محمد علی لکھوی، عبدالحق ملتانی، محمد جوناگڑھی، شیخ حافظ عبدالحی کیلانی، عبدالعزیز میمنی، شیخ عبدالسلام بستوی، ابوالقاسم بنارسی، محمد صورتی، عبدالجلیل سامرودی، شیخ محمد اشرف سندھو، عبدالقادر قصوری، محمد عبدہ الفلاح، مولانا معین الدین لکھوی، حافظ عبدالرحمن مدنی، حافظ محمد سعید، وہ بھی آئے ہیں، عبدالرحمن مدنی ہیں جو محدث والے ہیں۔ ہاں، آگے وہ کہتا ہے کہ افکار معتقدات، اہل حدیث کے جو افکار ہیں اہل سنت والجماعت والے ہیں، یعنی قرآن و حدیث اور علمی اصول اور منہجی قواعد جماعت اہل حدیث کے وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، جیسے توحید، اور توحید کے اندر بھی ہر جماعت اپنے مرضی سے توحید سمجھتی ہے، لیکن اہل حدیث جو ہیں وہ توحید کی 3 قسمیں بناتے ہیں: ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ اسی طرح حاکمیت، یہ بھی اس موضوع کو بھی وہ جانتے ہیں، اور اتباع، یعنی سلف صالحین کی پیروی کرنی ہے، تقلید جامد اختیار نہیں کرنی، اور کسی مذہب معین کی پیروی لازم نہیں ہے، اجتہاد کرنا چاہیے اور دلیل مانگنی چاہیے، اور جو ہے عام انسان کا جو مذہب ہے وہ اس کے مفتی کا مذہب ہوتا ہے۔ عقل کو نقل پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ نقل کو عقل پر ترجیح دینی چاہیے، اور جو شرعی تزکیہ ہے وہ تصوف والا نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، بدعات سے ڈرانا چاہیے، اور صحیح اور موضوع حدیثوں سے بچانا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور شرعی نظام جو اسلامی نظام ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ اہل حدیثوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اہل حدیثوں نے گمراہ فرقوں کے خلاف بھی محنت کی ہے، جیسا کہ شیعہ، قادیانی، بریلوی، بابی، بہائی، صوفیہ، اور اسی طرح جو عالمی افکار ہیں جو کہ مغربی افکار ہیں، جیسے سیکولرزم، سرمایہ دارانہ نظام، اور کمیونزم اور سوشلزم، ان کے خلاف بھی اہل حدیثوں نے کچھ نہ کچھ لٹریچر لکھا ہے۔ اہل حدیثوں کی جو فکری جڑیں ہیں، عقائد اور فکر کی جو جڑیں ہیں، وہ امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جدید سلفی علماء ہیں جیسے عبدالعزیز بن باز اور ناصر الدین البانی، ان کے ساتھ بھی اہل حدیثوں کی بڑی قربت ہے۔ اہل حدیث پوری دنیا میں موجود ہیں، سب سے پہلے تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، کشمیر، سری لنکا، جزائر فجی میں یہ موجود ہیں، لیکن ان کا مرکز برطانیہ میں بھی ہے، اور اسی طرح سے ان کے جو مراکز ہیں وہ دیگر مقامات پر بھی ہیں۔ کیرالا کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے گروہ ہیں،
اور اسی طرح سے ان کی خواتین کی بھی تنظیمیں ہیں کیرالا کے اندر، اور انڈونیشیا میں اہل حدیث ہیں، افغانستان میں اہل حدیث ہیں، سنگاپور میں، ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں، مصر میں، سوڈان میں، ایریٹریا میں، کویت میں، دبئی میں، ان سب جگہوں پر اہل حدیثوں کے طبقے، یعنی جو یہاں سے وہاں پہنچے وہ موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ اہل حدیثوں کی طرح کے ہیں تو وہ ان کا نام لے رہے، ایسے نہیں، جو یہاں سے اٹھے اور مختلف علاقوں میں پہنچے ان کے نام پیش کر رہے۔ تو یہ اسی طرح لندن میں بھی یہ گروہ موجود ہے، قاہرہ میں بھی موجود ہے۔ آخر میں خلاصہ بیان کرتا ہے کہ اہل حدیث بر صغیر کے اندر سب سے پرانی جماعت ہے جو بدعات اور انحرافات کا مقابلہ کرتی ہے، سلف صالحین کے طریقے پر چلتی ہے، فقہی مسائل میں دلیل کی پیروی کرتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ نے ان کے ذریعے سے علوم حدیث کی حفاظت فرمائی اس وقت جب مصر، شام اور عراق اور حجاز میں حدیث کا علم کمزور ہو چکا تھا۔ تو شیخ مناظر حسن کیلانی، یہ حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، مناظر احسن گیلانی، جو انور شاہ کاشمیری دیوبندی کے شاگرد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ علماء احناف کے اندر قرآن و سنت کی طرف رغبت کا جو رجحان پیدا کیا گیا ہے وہ بھی اہل حدیث تحریک کا ہی اثر ہے، کہ انہوں نے محنت کی تقلید کے خلاف اور انہوں نے جمود کی مخالفت کی، تو اس کا اثر حنفیوں پر بھی پڑا اور ان کے اندر بھی قرآن حدیث کی رغبت پیدا ہوئی۔ تو اسی طرح افغانی جہاد کے اندر بھی اہل حدیثوں کی خدمات ہیں۔ اگر یہ موضوع تفصیل سے پڑھنا ہو تو یہ کتابیں الحرکۃ السلفیہ فی الہند، الحرکۃ السلفیہ فی البنگال، اور اسی طرح سے جمعیت اہل حدیث المرکزیہ بالہند، جماعت اہل حدیث کی تصنیفی خدمات، جماعت اہل حدیث کی تدریسی خدمات، اور اسی طرح سے مجلہ اہل الحدیث امرتسر، مجلہ صوت الامہ، جامعہ سلفیہ بنارس، یہاں پر یہ موضوع ختم ہوا۔